الدين عند الله الإسلام قال النبي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام غوث اعظم بمن بیسر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد یا صاحب الناہور کل ناصری في السمع والأعضاء وحسن الباصر وبطول عمر لا بعمر قاصر يا مجمع الخيرات عبد القادر رضی اللہ عنہ۔ مخدوم محترم استاذ الاساتذہ حضرت صاحب قبلہ، دیگر معزز سادات عظام، علماء کرام، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان کہ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسے محبت والے سنیوں کے درمیان مجھے لب کشائی کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس دن میں محرم شریف کی برکت سے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو اللہ پاک حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، شہادت کربلا کا جب واقعہ سنتے ہیں، سناتے ہیں تو دل میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، غم بہت ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ واقعہ تھا ہی ایسا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ کہ واقعات کربلا کا غم سن کر جس کو غم نہ ہو وہ اپنے پر غم کرے، یعنی واقعات کربلا سن کر غم آنا ضروری ہے۔ اگر کسی کو غم نہیں آتا، تکلیف نہیں ہوتی، تو وہ اپنے اوپر غم کرے کہ مجھے کیوں تکلیف نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح واقعات کربلا جب سنتے ہیں تو بعض لوگ صرف ایک طرف سے بات کر کے رافضیت کو بھی پروموٹ کرتے ہیں، جبکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ واقعات کربلا کا ہونا کیا یہ حدیث میں پہلے سے نہیں بتایا گیا تھا؟ کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 سال پہلے نہیں بتایا کہ میرا یہ نواسہ امام حسین کی شہادت ہوگی؟ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امتحان کو ہٹانے کی دعا نہیں کی بلکہ صبر کی دعا کی۔ اس کا مطلب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تقدیر پر راضی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسے سیدہ ام سلمہ اور دیگر اہل بیت سب کے سب اللہ کی رضا پر راضی۔ کیا امام حسین رضی اللہ عنہ کو نہیں پتا تھا کہ میں کربلا جا رہا ہوں، میری شہادت ہو جائے گی؟ پتا تھا یا نہیں؟ ظاہر حدیث میں تھا۔ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو ہمارے نبی نے مٹی بھی دے دی کربلا شریف کی، اور اس طرح بتایا گیا کہ جس دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو اس دن امام حسین کی شہادت، اس طرح کی روایت ہے نا۔ اور یہ امام احمد ابن حنبل نے اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل فرمایا۔ اچھا، سیدہ ام سلمہ کو حضور نے کیوں دیا؟ کسی اور زوجہ کو دے دیتے؟ کیا پتہ چلا؟ ہمارے نبی کا علم غیب ہے کہ شہادت تک ام سلمہ دنیا میں رہے گی۔ تو واقعات کربلا میں تو علم غیب مصطفیٰ کا بھی ثبوت ملتا ہے، اور امام احمد ابن حنبل دیگر محدثون نے اس واقعے کو نقل کیا۔ اس کا مطلب بزرگوں کا بھی عقیدہ تھا کہ ہمارے نبی غیب کا علم اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ اچھا، پھر جب سیدہ ام سلمہ کو پتہ چل گیا، ہمارے نبی نے بتایا، دیگر صحابہ کو پتہ چلا، تو امام حسن کو بھی پتہ تھا، امام حسین کو بھی پتہ تھا۔ تو پتہ تھا، معلوم تھا، اس کے بعد بھی سفر فرمایا۔ کیا مطلب؟ اللہ کی رضا پہ راضی ہے۔ اور ایسا نہیں کہ امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کے اندر طاقت نہیں تھی، ارے وہ چاہتے تو اللہ اکبر پورے میدان کربلا کو دشمنوں کو الٹا کر دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔ حکمت ہے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ جو معاملات پیش آئے، ان کی فیملی کے ساتھ جو معاملہ پیش آئے،
کیا ان تمام باتوں کے بارے میں ان کے صاحبزادے امام زین العابدین کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی؟ یقیناً ہوئی تھی، لیکن کیا کبھی انہوں نے کسی صحابی کی برائی کی؟ ڈسپائٹ، باوجود اس کے کہ انہیں تکلیف پہنچی، لیکن انہوں نے کسی صحابی کی برائی نہیں کی۔ اس کا مطلب کسی صحابی کا ڈائریکٹ انوالومنٹ نہیں تھا۔ اور امام زین العابدین کے صاحبزادے امام باقر، ان کے سامنے بھی کربلا کے واقعات پیش ہوئے، وہ بھی سنے، لیکن کبھی بھی انہوں نے کسی صحابی کو ٹارگٹ نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ صحابی کا ڈائریکٹ انوالومنٹ نہیں تھا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، نام سنا ہے نا، اتنے بڑے امام، انہوں نے تو یہاں تک فرما دیا، امام ذہبی نے اپنی سیر میں تحریر فرمایا کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور کی شفاعت نہ ملے اگر میں ابو بکر کے ساتھ نہ ہوتا، اگر میرے دل میں ابو بکر صدیق کی محبت نہ ہوتی اور میں ان کے ساتھ نہ ہوتا تو اللہ مجھے حضور کی شفاعت نہ دے۔ اس کا مطلب اے لوگو، اگر شفاعت چاہتے ہو تو جیسے مولا علی کا ساتھ دیتے ہو ایسے خلفائے راشدین کا بھی ساتھ دیا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر کی برائی کرنے والا، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا خالد بن ولید، سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدنا امیر معاویہ اور دیگر صحابہ کی برائی کرنے والے غور کرے، اہل بیت کے گھر والے یہ کسی صحابی کی برائی نہیں کرتے۔ اور امام جعفر صادق کون ہے؟ امام اعظم کے شیخ ہے، امام مالک کے شیخ ہے، اتنے بڑے شیخ صحابی کی برائی نہیں کرتے، اور تم اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر کے صحابہ کو برا کہتے ہو۔ ہم تمہاری بات کو سنیں یا سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی بات کو سنیں؟ پھر مزید یہ کہ ابھی ماشاءاللہ امام صاحب نے کلام پڑھا، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، پوری دنیا میں یہ پڑھا جاتا ہے۔ ارے تم کہتے ہو کہ امام حسین اس وقت تکلیف میں تھے، تو تکلیف میں تھے تو سلطان کیوں کہتے ہو؟ سلطان کربلا کیوں کہا جاتا ہے کہ ان کی حکومت تھی کربلا پہ، ورنہ سلطان کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک طرف سلطان بھی کہتے ہو، دوسری طرف ان کو تم مجبور بھی کہتے ہو۔ ہمارے امام مجبور نہیں تھے اس لیے غم نہیں مناتے، ہاں واقعات کا غم ہوتا ہے، شہادت کا غم اس لیے نہیں مناتے کہ حدیث پاک کی روشنی میں ایک اللہ کے نیک بندے کے تعلق سے پھر آپ اندازہ کریں کہ امام حسین کا کیا مقام۔ اور پھر رافضیوں کی ایک اور بات کو ذہن میں رکھ لیں، کیا امام حسن اہل بیت میں سے نہیں ہے؟ کیا سیدہ فاطمہ اہل بیت میں سے نہیں ہے؟ اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس آیت کو پیش کر کے اس کی تفسیر میں حدیث میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی، سیدہ فاطمہ، امام حسن اور امام حسین کو اپنی چادر مبارک میں لے لیا اور فرمایا یہ میرے اہل بیت کے ہیں، ارے اس کو تو سوچو، وہ آیت ہے کدھر؟ سورہ احزاب میں، اور سورہ احزاب میں جس جگہ پر یہ آیت ہے اس سے پہلے ازواج مطہرات کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ حضور کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں، اہل بیت کا ذکر موجود ہے قرآن میں، سورہ احزاب میں، اور حضور کی ازواج کی تعریف کرتے کرتے پھر یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا جو قرآن کریم میں ہے۔ تو اے رافضیو، اے تفضیلیو، تم قرآن کی اس آیت کو لیتے ہو اور انہیں اہل بیت مانتے ہو اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کی برائی کرتے ہو، جبکہ وہ نص قرآن سے ان کی پاکی ظاہر ہے۔ تو یہ قرآن کی محبت تمہارے دل میں نہیں ہے، یہ اہل بیت کی محبت نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کی محبت کے نام پر تمہارے دل میں دشمنی ہے۔ اچھا مجھے بتائیے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، ان کے بارے میں کیا حدیث میں نہیں آیا کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ جنت میں جائے گا؟ الحمدللہ سیدہ فاطمہ کے دل میں، ہمارے دل میں محبت ہے، تو جنت میں جائے گا کا مطلب کیا ہوا؟ جہنم سے آزادی۔ جہنم سے آزادی کا مطلب کیا ہوا؟ بلا اور مصیبت سے نجات۔ جہنم سے بڑی مصیبت کون سی ہے؟ جہنم سے بڑا بلا کون سا ہے؟ تو جہنم سے بچنا، اس کا مطلب بلا سے بچنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انا قسیم النار او کما قال، وہ جہنم کو بجھانے والے ہیں، جہنم سے ہمیں بچانے والے ہیں،
تو مولا علی بھی بلا اور مصیبت سے ہمیں بچاتے ہیں۔ امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما، ان سے محبت بھی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ بھی ہمیں جہنم سے یعنی بلا سے بچاتے ہیں۔ تو ان حدیث کی روشنی میں ہمارے بزرگان دین نے ایک دعا تعلیم دی ہے، کیا ہے؟ لی خمستن اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ ہمارے لیے وہ 5 ہیں جن کے ذریعے اللہ مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے، اور وہ کون ہیں؟ نبی پاک سیدنا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، المصطفیٰ والمرتضی مولا علی مشکل کشا، وابناہما امام حسن اور امام حسین، والفاطمہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو اتنے بڑے بزرگ ایسے وہ جو ہمیں جہنم سے بچاتے ہیں۔ لیکن کبھی کیا آپ نے کسی رافضی کو دیکھا، کبھی کسی تفضیلی کو دیکھا جس طرح امام حسین کی یاد مناتے ہیں وہ اسی طرح امام حسن کو بھی یاد کرے؟ اتنا نہیں کرتے امام حسن کو یاد جتنا امام حسین کو کرتے ہیں، جبکہ امام حسن تو بڑے بھائی ہیں۔ تو ان کے تذکرے میں کیوں تم پیچھے ہٹتے ہو؟ یہاں تمہاری منافقت ہے اے رافضی فالوورز۔ کیا منافقت ہے؟ منافقت تمہاری یہ ہے کہ امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کرا دی، تو اس کا مطلب اہل بیت کا فعل تم قبول نہیں کرتے اور اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو۔ اگر اہل بیت سے سچی محبت ہے تو حضرت امیر معاویہ کی برائی مت کرو۔ کیوں؟ امام حسن جو امام حسین کے بڑے بھائی ہیں انہیں نے صلح کرائی، اور وہ بھی حدیث میں۔ کیا ہمارے نبی نے یہ نہیں فرمایا میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے اور مسلمانوں کے 2 بڑی جماعت میں صلح کرائیں گے؟ تو مسلمانوں کی 2 بڑی جماعت یعنی مولا علی کو بھی بڑی جماعت کہا اور حضرت امیر معاویہ کے لشکر کو بھی بڑی جماعت کہا۔ جس کو نبی بڑی جماعت کہتے ہیں اس کے خلاف تم بولتے ہو؟ کس نے تمہیں حق دیا بولنے کا؟ آئیے گفتگو جو میں نے کہا حدیث پاک، کئی بزرگوں نے اس حدیث کو نقل کیا، یہاں تک کہ ابن تیمیہ کے فالوورز نے بھی اس حدیث کو نقل کیا اور اس کو صحیح کہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم کہ جب اللہ کا نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے تو اتنے سارے فرشتے اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ کتنے فرشتے؟ حد نظر تک۔ میری نظر یہاں سے اس دیوار تک جاتی ہے، اس کے پیچھے میں نہیں دیکھتا، لیکن اللہ کا نیک بندہ جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو جہاں تک ان کی نظر، جیسے آپ میدان میں ہیں آسمان تک آپ کو نظر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب آسمان تک آپ کو نورانی فرشتے نظر آتے ہیں۔ کس کو؟ اللہ کے ولی کو، ایک اللہ کے نیک بندے کو۔ پھر فرشتوں کے پاس کیا ہوتا ہے؟ جنتی کفن ہوتا ہے، جنتی خوشبو ہوتی ہے، اور ملک الموت قریب آتے ہیں، سر کے پاس آ جاتے ہیں، اور ملک الموت کہتے ہیں کہ اے پاک روح آؤ اللہ کی مغفرت اور رضا کی طرف۔ اور روح کو کس طرح قبض کیا جاتا ہے؟ کیا ایسے جیسے لوگ نبی پاک کے بارے میں بتاتے ہیں حدیث کو غلط طریقے سے پیش کر کے کہ حضور کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی؟ ارے حضور کو تکلیف کیسے ہوگی جب حضور کی امت کو تکلیف نہیں ہوتی؟ اور انبیاء کی اجازت سے روح قبض کی جاتی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حدیث میں مغمومن کا لفظ ہے، اس وقت ہمارے نبی غم میں تھے۔ کیا غم؟ کیا اس بات کا غم کہ اللہ سے ملاقات نہیں کرنی؟ نہیں، غم اس بات کا تھا کہ یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دے، امت کے لیے غمگین تھے۔ تو حدیث کو مسکوٹ نہ کرنا چاہیے، حدیث کو صحیح طریقے سے سنی علماء نے جو تشریح بیان کی ہے اس کو رکھ کے بیان کرنا چاہیے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ ملک الموت روح کو جب قبض کرتے ہیں اتنی آسانی سے جیسے ایک پانی کے جگ سے پانی کا قطرہ۔ آسان ہے یا مشکل ہے؟ پانی کا جگ، اس میں سے پانی کا قطرہ نکالنا مشکل ہے یا آسان ہے؟ آسان ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے کی روح آسانی سے نکالی جاتی ہے، یہ ایک اللہ کے ولی کی شان۔ اب وہ ملک الموت اس روح کو فرشتوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، جنت کی کفن میں لپیٹ لیتے ہیں، جنت کی خوشبو ڈالی جاتی ہے۔ اب فرشتے آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں اتنی خوشبودار روح، اتنی پاک روح، یہ روح کس کی ہے؟
تو فرشتے جواب دیتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی ہے، اور اس کا نام جو دنیا میں مشہور تھا اس سے بتاتے، جیسے یہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی روح ہے، یہ سیدنا خواجہ خواجگاں کی روح ہے، یہ سیدنا حضور احمد سرکوٹی رحمت اللہ علیہ کی روح مبارک ہے، یہ غوث الاعظم مجبنداری کی روح مبارک ہے، یہ شیر ملت کی روح مبارک ہے، یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی روح مبارک ہے۔ اس طرح مبارک القاب سے ان کو یاد کرتے ہیں۔ پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں، فرشتے آسمان کا دروازہ کھولتے ہیں، پھر دوسرے آسمان میں جو مقرب فرشتے ہوتے ہیں وہ اس روح کا ساتھ دیتے ہیں دوسرے آسمان تک، پھر دوسرے آسمان کے فرشتے تیسرے آسمان تک، یوں کر کے ساتوں آسمان تک روح کو لے جایا جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس بندے کی روح کو اب دوبارہ اس کے جسم میں لوٹا دی جائے۔ منہا خلقناکم، ہم نے مٹی سے اسے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی کی طرف لوٹنا ہے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی مٹی سے دوبارہ قیامت میں اٹھائے جائیں گے۔ اب ان کی روح کو قبر میں ان کے ساتھ جسم میں ملا دیا جاتا ہے۔ کیا پتا چلا؟ روح نکالنے کے بعد جسم میں واپس دی جاتی ہے۔ اے وہابی دیوبندی فالوورز، تم کہتے ہو مردہ سنتا نہیں ہے، حیات نہیں ہے، تو روح کیوں واپس دی جاتی ہے؟ اچھا، پھر دو فرشتے آتے ہیں، پوچھتے ہیں مر ربک، آپ کا رب کون ہے؟ وہ کہے گا ربی اللہ۔ سنتے نہیں تو سوال کیوں ہوتا ہے؟ اور بولتے نہیں تو فرشتوں کو وہ جواب کیوں دیتا ہے؟ ما دینک، آپ کا دین کیا ہے؟ وہ کہیں گے دینی الاسلام۔ کیسے سنا؟ کیسے جواب دیا؟ سنا تب جواب دیا۔ اور پھر ما کنت تقل فی حق هذا الرجل او کما قال، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو وہ نیک بندہ ہوگا، وہ کہے گا ہوا محمد الرسول اللہ، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب فرشتوں نے پوچھا کہ تم نے یہ جواب کہاں سے سیکھا؟ فرشتے بات کرتے ہیں نا، سنتے تبھی بات کرتے نا، یہ جواب کیسے پتا چلا؟ تو وہ انتقال کے بعد جواب دیتے ہیں کہ میں نے اللہ کی کتابیں پڑھی، اس پر ایمان لایا۔ اللہ اکبر۔ اب ندا آتی ہے، غیب سے ندا آتی ہے، میرے اس بندے نے سچ کہا، اور اس کو جنت کا لباس دیا جائے، جنت کا بستر دیا جائے، جنت کی ہوا اس کے لیے کھول دی جائے۔ مجھے بتائیے زندہ نہیں تو جنت کا لباس کیوں دیا گیا؟ موت کے بعد زندگی نہیں تو جنت کا بستر کیوں دیا گیا؟ جنت کی ہوا کیوں دی گئی؟ تو اب کیا پتا چلا؟ اللہ کا نیک بندہ قبر میں آرام سے ہوتے ہیں، اور شہید کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ شہید کا گلا کاٹ دیا بہت زیادہ تکلیف ہوگی، یہ ہم کو نظر آتا ہے تکلیف ہوتی ہے، لیکن حدیث میں کیا ہے؟ ایک جیسے معمولی سا ایک انسیکٹ یا ایک چونٹی نے جب کاٹا تو جو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے نا، اسی طرح کی تکلیف چھوٹی سی ہوتی ہے شہید کو، اور شہید کو اس میں مزہ آتا ہے۔ تبھی تو کل قیامت کے دن شہید اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے گا، یا اللہ مجھے شہادت میں اتنا مزہ آیا، اتنا مزہ آیا، تو مجھے واپس دنیا میں بھیج دے، میں تیرے لیے جہاد کروں گا، اور جب شہادت کا مزہ لوں گا تو وہ جو مزہ ہے مجھے واپس پانا ہے۔ تو شہید کو مردہ کہنا، شہید کے لیے ماتم کرنا، یہ سنیوں کا کام نہیں۔ غمگین ہونا اور ہے، ماتم کرنا اور ہے۔ ارے جب اللہ نے فرما دیا شہید کو مردہ نہ کہو، تم کون ہوتے ہو مردہ کہنے والے؟ جب اللہ نے فرما دیا شہید کو مردہ نہ سوچو، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، سوچنے سے اللہ منع فرمایا، بولنے سے اللہ منع فرمایا، اور تم مردہ مردہ کہہ کے نعرہ لگاتے ہو۔ اور جتنے بھی ابن عبد الوہاب نجدی کے فالوورز ہیں، جتنے غیر مقلدین ہیں، وہ نبی کو مردہ کہتے ہیں، کتابوں میں پروفٹ از ڈیڈ لکھتے ہیں، پروفٹ مردہ لکھتے ہیں۔ ارے نبی کے غلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہو مت، سوچو مت، اور تم نبی کو مردہ کہتے ہو تو تم قرآن پہ عمل کرتے ہو یا اپنے نفس کی پیروی کرتے ہو؟ اسی طرح رافضیت بھی بڑھتی جا رہی ہے سنیوں کے درمیان۔ وہ کس طرح شہادت کربلا کا واقعہ بیان کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ صحابہ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ محترم حضرات، یہ طریقہ غلط ہے، یہ ہرگز صحیح نہیں ہے۔ سنیوں کے درمیان حضرت مولا علی کے فضائل بیان کرتے ہیں، ہم بھی مولا علی کے غلام ہیں،
ہم بھی مانتے ہیں کہ مولا علی کے صدقے میں ولایت بٹتی ہے، ہم بھی مانتے ہیں کہ مولا علی دارالحکمہ کے باب ہے، ہم بھی مانتے ہیں کہ علم کے شہر کا دروازہ ہے، مولا علی ہمارے امام ہے، ہمارے سردار ہے، ہمارے سب کچھ ہے۔ لیکن مولا علی نے خود فرمایا اگر کسی نے مجھ کو ابو بکر اور عمر پر فضیلت دی تو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ تو اگر تم صحابہ کی برائی کرتے ہو تو مولا علی کا حکم مانو، اپنے اوپر 80 کوڑے لاگو کرو۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ مولا علی کی تعریف کرتے ہو اور مولا علی کے قول جو صحابہ کے شان میں ہے اس کے خلاف بولتے ہو۔ ہرگز ہرگز سنی علماء سے دور مت رہنا، اس لیے کہ شہدائے کربلا کے نام پر، محفل کربلا کے نام پر صرف مولا علی کے فضائل، امام حسین کے فضائل بیان نہیں ہوتے، بلکہ تفضیلی خیالات کے لوگ اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کو ٹارگٹ بھی کرتے ہیں۔ ایسی محفل میں جائیے جہاں امام حسین کی تعریف بھی ہو، امام حسن کی تعریف بھی ہو، سیدہ کائنات کی تعریف بھی ہو، اور صحابہ کی بے ادبی بھی نہ ہو۔ اب سنیے، امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے غلاموں کو موت کے وقت جب روح نکالی جاتی ہے ان کو تکلیف نہیں ہوتی، امام حسین کو کیسے تکلیف ہوئی ہوگی؟ ارے نہیں، وہ تو جانتے تھے کہ میری شہادت ہونے والی ہے، تبھی تو وہ میدان کربلا میں گئے۔ ان کے پاس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بشارتیں موجود تھی، اسی لیے اپنی گردن کو اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے اپنی گردن کو جھکا دیا، اور جانتے تھے تبھی تو سجدہ بھی کیا کہ موت آئے تو سجدے کی حالت میں آئے۔ اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جیسے حضرت نے کلام میں فرمایا سلطان کربلا، مطلب کیا ہوا کہ بظاہر تو تمہیں یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ تکلیف میں ہیں، بظاہر یہ لگتا ہے ہم لوگ مجبور ہیں، ہم مجبور نہیں، ہم تو سلطان ہیں، ہماری قربانی کے بعد اسلام زندہ ہوا ہے، ہماری قربانی کے بعد اسلام کو فوقیت ملی ہے۔ زندہ آباد۔ تو سلطان کربلا کہہ کے ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ امام حسین مجبور نہیں تھے، بلکہ وہ اپنے وقت کے امام تھے، وہ اپنے وقت کے سلطان تھے، اور ان کا مقصد بھی کیا تھا، اس میں حکمتیں کیا تھی۔ کیا آج جتنے وہابی فالوورز ہیں آپ کو پتا ہے آج نجدی کیا کہتے ہیں کہ یزید کو امام حسین نے نہ مان کر غلطی کر دی ہے، معاذ اللہ، امام حسین نے غلطی کر دی، یزید امیر المومنین تھا، اس کو نہیں مانے۔ ارے سوچو ذرا اپنے عقل کو دوڑاؤ اور یہ سوچو کہ اگر امام حسین یزید کو قبول کر لیتے امیر المومنین تو حرام حلال ہو جاتا، حلال حرام ہو جاتا۔ میرے امام نے کبھی یہ پسند نہیں فرمایا کہ شریعت مصطفیٰ میں کسی قسم کی تبدیلی ہو، اس لیے امام حسین نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور جان دے کر اسلام کو آباد کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے کیسا انتقام لیا؟ تفسیر میں آتا ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے بدلے میں، ان کی شہادت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے 70,000 دشمنوں سے بدلہ لیا۔ حضرت نبی یحییٰ علیہ السلام کو جنہوں نے قتل کیا، جو انوالو تھے، ان سے اللہ نے بدلہ لیا، ان کو بھی اللہ نے بری موت دی، 70,000 لوگ۔ اور تفسیر میں آتا ہے کہ میرے نبی کے نواسے کی شہادت میں جو انوالو تھے 1,40,000 لوگوں کی موت ہوگی، 1,40,000 لوگوں کا خاتمہ برا ہوگا۔ اور آپ روایات کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، جو امام حسین اور اہل بیت اطہار کے خلاف تھے، چاہے ڈائریکٹلی ہو یا انڈائریکٹلی ہو، سپورٹ زبان سے کیا ہو یا ہاتھ سے سپورٹ کیا ہو، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا فرمایا۔ ایسے عذاب جس نے حضرت امام حسین کے صاحبزادے حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ کو پانی نہیں دیا، اس کو اتنی پیاس ہوئی کہ پانی پیتا جائے، سمندر بھی پی لے تو بھی اس کی پیاس نہ بجھتی، ایسا عذاب اسے دیا گیا۔ اور ایک شخص کو ایسا عذاب دیا کہ سانپ آیا، ایک طرف سے اندر گیا، دوسرے طرف سے ذہن میں گھوم کر باہر آیا، اور کسی کو اللہ نے ایسی تکلیف دی کہ ایک بوڑھا تھا،
جب لوگوں کے درمیان باتیں ہوتی تھی اس نے کہا کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، میں بھی تو اس میں انوالو تھا، فوراً اس پر بھی عذاب نازل ہوا۔ اور اسی طرح ایک ایسا شخص تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بہت خوبصورت آدمی تھا لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آ کر اسے سزا دیتے تھے، اور وہ جب اٹھا تو خوبصورت آدمی کالا ہو گیا تھا، اس کی آنکھیں چلی گئی تھی۔ اس طرح اللہ نے اور اس کے رسول نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف رہنے والوں سے انتقام لیا۔ اور اسی لیے ہم تمام لوگوں سے یہ گزارش کرتے ہیں، ہرگز کسی بھی اہل بیت جس میں یہ چار تو داخل ہے، ام المؤمنین بھی داخل ہے، اور اہل بیت میں قیامت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آل بھی داخل ہے، کسی بھی آل کی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے، اور آل کی بے ادبی نہ کرنے کے ساتھ ساتھ کسی صحابی کی بھی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ تبھی تو میرے امام نے فرمایا صحابہ کرام کا دامن تھام لو، اہل بیت کا بھی دامن تھام لو، اس لیے کہ صحابہ کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، رافضی کا بیڑا پار نہیں فرمایا، تفضیلی کا بیڑا پار نہیں فرمایا، نجدی کا نہیں فرمایا۔ ارے نجدی کو تو یوں فرمایا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ تو کیا فرمایا اہل سنت۔ تو اہل سنت کون ہے؟ جو صحابہ کا بھی غلام ہو، اہل بیت کا بھی غلام ہو۔ اور صرف اہل بیت کے صحابہ کو ٹارگٹ مت کرو، اس لیے کہ امام حسن بھی صحابی ہے، سیدہ فاطمہ بھی صحابیہ ہے، امام حسین بھی صحابی ہے، حضرت علی بھی صحابی ہے۔ تو صحابہ تو اہل بیت بھی ہے، اہل بیت تو صحابہ بھی ہے، اس لیے کبھی برائی نہیں کرنا۔ تو اعلیٰ حضرت نے واضح فرما دیا اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ کیوں؟ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تو صحابہ کرام کی اقتداء میں اہل بیت کی کشتی میں چلتے رہو گے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ہم سب کو دنیا سے جانا ہے، اور اللہ امام حسین کے صدقے میں ہماری قبر کو منور فرما دے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ تو کیا پتا چلا حضور کے روضے ہمارے قبر میں حضور کی جلوہ آوری سے قبر کو روشن کرنا چاہتے ہو تو حضور کے صحابہ کی بھی عزت کرو، حضور کے اہل بیت کی بھی عزت کرو۔ اور جو ائمہ کرام، امام جعفر صادق جیسے 1300 سال پہلے بتا دیا، بڑے بڑے امام نے بتا دیا، ان کے قول کے سامنے ہمیں 14ویں صدی کا شیخ الاسلام کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں 12ویں صدی کے ابن عبد الوہاب نجدی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں 7ویں صدی کے ابن تیمیہ کی ضرورت نہیں، ہمیں 15ویں صدی کے کسی البانی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو الحمدللہ اولیاء کرام کی غلامی، ائمہ کرام کی غلامی میں صحابہ اور اہل بیت کے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی محبت میں حیات رکھے، اسی محبت میں موت عطا فرمائے، اور کل قیامت کے دن امام حسن اور امام حسین کے مبارک ہاتھ سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم، نہیں حضرت آپ بتائیے گا، سبحانک اللہم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے دیکھا کتنی کلیئرٹی ہے، کتنا ڈیفرنس ہے۔ بزرگوں نے کچھ اور فرمایا اور آج کے ملا کچھ اور کہہ رہے ہیں، اس لیے اپنے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اب اور آگے بڑھتے ہیں۔ سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے تعلق سے ہمارے نبی نے کیسی کیسی بشارتیں دی۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا جو اس سے پہلے کبھی دنیا میں نہیں آئے تھے، وہ فرشتہ کبھی دنیا میں نہیں آئے، اور انہوں نے آ کر مجھے یہ اطلاع دی کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور امام حسن اور امام حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ اور اسی طرح امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تعلق سے کیا حدیث میں اس طرح مفہوم نہیں کہ یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما؟ تو ان کی محبت اللہ کی محبت کا ذریعہ، اس کو بھی ایک حدیث سے میں آپ کو پیش کر دوں تاکہ اولیاء کی محبت کا بھی آپ کو اور بھی اضافہ ملے، یعنی تقویت ملے۔ جانتے تو سب ہے میں جاہل آدمی ہوں، ماشاءاللہ علماء کرام اور طالب علم یہاں موجود ہے،
بڑی بڑی عمر کے لوگ، بہت علماء کے بڑے بڑے بزرگوں کی باتیں سنے ہیں، لیکن آپ نے جگہ دی ہے، اس لیے کچھ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ الحمدللہ امام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث، جس کا مفہوم یہ کہ ایک شخص، بنی اسرائیل کا غالباً واقعہ ہے، ایک شخص اپنے ولیج سے، اپنے گاؤں سے دوسرے گاؤں کی طرف گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، وہ فرشتہ انسانی شکل میں راستے میں کھڑا ہے۔ جب یہ بندہ جو گاؤں سے نکلا وہ قریب آیا تو فرشتے نے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا کہ دوسرے گاؤں میں ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اب فرشتے نے پوچھا کیوں جا رہے ہو؟ جیسے کیا تم نے اس کو مدد کی ہے کہ مدد واپس لینے جاتے ہو، یا اس نے تمہاری مدد کی کہ مدد واپس کرنے جا رہے ہو، احسان کرنے جا رہے ہو؟ تو اس بندے نے کہا نہیں، میرا صرف مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے اس لیے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، وہ اللہ کا نیک بندہ ہے اس لیے محبت ہے۔ تو اب فرشتہ جواب دیتا ہے جو انسانی شکل میں ہے کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اور اللہ نے تمہیں یہ خوشخبری دی ہے۔ کیا خوشخبری؟ اللہ اکبر، اللہ تم سے راضی ہے۔ کیوں؟ تم اللہ کے لیے اس بندے سے محبت کرتے ہو، تو اللہ کے ولی سے محبت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ بخاری شریف سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، کیا فرماتی ہے؟ حدیث کا مفہوم کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا روحیں عالم ارواح میں آپس میں انٹرکنیکٹڈ تھی، خلط ملط تھی۔ نیک روحیں نیک روحوں کے ساتھ تھی، سعید سعید کے ساتھ، شقی شقی کے ساتھ، تو نیک روحیں نیک کے ساتھ، بد روحیں بد روحوں کے ساتھ۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث، اور حدیث کی شرح پڑھ لیجئے، فرماتے ہیں مفسرون محدثون کہ دنیا میں آنے کے بعد جس روح کا تعلق جس سے رہا، دنیا میں آنے کے بعد بھی محبت باقی رہتی ہے۔ اس میں زمانے کی قید نہیں کہ وہ 500 سال پہلے کے تم آج کے ہو، نہیں۔ اگر عالم ارواح میں محبت تھی تو دنیا میں بھی محبت ہے۔ ہم سنی کتنے خوش نصیب ہے، امام اعظم کو کتنے سال ہوئے؟ 1300 سال ہو گئے، امام مالک کو بھی 1300 سال ہوئے۔ محبت کرتے ہیں کہ نہیں آپ؟ امام اعظم کے مقلدین دنیا بھر میں ہیں، امام مالک، امام احمد، امام شافعی دنیا بھر میں مقلدین ہیں، تو امام شافعی کو 1200 سال ہو گئے، امام احمد ابن حنبل کو 1200 سال، غوث اعظم کو 900 سال، غریب نواز کو 800 سال، اور اسی طرح اعلیٰ حضرت کو 100 سال، حضرت بہاؤالدین نقشبندی کو 800 سال، حضرت شہاب الدین سہروردی کو 800 سال، حضرت سید احمد کبیر رفاعی کو قریب 800 سال، حضرت امام ابو الحسن شاذلی کو تقریباً 700 سال، اور اسی طرح سید احمد سرکوٹی کو کتنے سال ہو گئے؟ آج بھی آپ محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور صحابہ کرام، حضرت سیدنا صدیق اکبر 1400 سال، فاروق اعظم 1400 سال، حضرت امام حسن 1350 1400 سال، امام جعفر صادق 1300 سال۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ الحمدللہ ہم سنی اتنے خوش نصیب ہے کہ ہماری ان سے محبت کا مطلب عالم ارواح میں ہم ان کے ساتھ تھے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ میں نہیں کہتا، بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم کہ ہم دنیا میں جب اولیاء سے محبت کرتے ہیں تو مطلب عالم ارواح میں ہماری روحیں ان سے کنیکٹڈ تھی۔ تو اللہ کا شکر ادا کرو، یا اللہ تو نے ان کی محبت ہمارے دل میں ڈال دی ہے جن سے تو محبت فرماتا ہے۔ اور اے نجدیو، اولیاء سے تو تمہیں دشمنی ہے، اماموں سے دشمنی ہے، اور امام حسین سے بھی دشمنی ہے، تبھی تو یزید کو امیر المومنین مانتے ہو، تبھی تو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہو۔ اے نجدیو، اے غیر مقلدو، سن لو، ہم سنی تو خوشی مناتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کی محبت ہمارے دل میں ڈال دی جن سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ تم اپنے ایمان کی فکر کرو، کیوں تمہارے دل میں اولیاء کی محبت نہیں؟ اس کا مطلب تمہاری روح شقی کے ساتھ تھی، بد روحوں کے ساتھ تھی، نیک لوگوں کے ساتھ نہیں تھی، تو ہم تم سے جھگڑا ہی کیوں کرے؟ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری روحیں بھی نیک لوگوں کے ساتھ رہے تو سچے دل سے توبہ کر کے اہل سنت پر آ جاؤ، اعلیٰ حضرت کی غلامی کرو، غوث اعظم کی غلامی کرو، انشاءاللہ تمہارے دل میں اللہ محبت ڈال دے گا۔ یہ محبت ہماری طرف سے نہیں ہے، اللہ کی
کی طرف سے. کیا قرآن میں نہیں ہے سورۃ المریم میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں ان کے دل میں اللہ، لوگوں کے دل میں اللہ ولیوں کی محبت ڈال دیتا ہے. تو ہمارے دل میں اولیاء کی محبت یہ ہماری محنت نہیں ہے، یہ آپ کی محنت نہیں ہے، یہ اللہ کا گفٹ ہے. اور نجدیوں کے دل میں محبت نہیں، اس کا مطلب ان کا دل اللہ کے گفٹ سے خالی ہے. تو فکر وہ کرے یا ہم کرے، ہم تو شکر کرے، وہ فکر کرے، اس لیے کہ ان کے دل میں اولیاء کی محبت نہیں ہے. اب جب الحمدللہ ہمارے دل میں اللہ نے محبت ڈال دی تو ہمیں اوور کانفیڈنٹ رہ کے شیطان کی پیروکاری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر وقت ایمان کی فکر کرنی چاہیے، ہر وقت استقامت کی دعا کرنی چاہیے. اللہم ارزقنا الاستقامہ علی مذہب اہل السنت والجماعہ، اللہم ارزقنا الاستقامت علی الایمان والاسلام. نماز کے بعد دعا کرو یا اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما. یہ بھی بخاری شریف میں ہے. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا؟ بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم، جب سونے کے لیے جاؤ تو اپنے بستر کو جھاڑ دو. اور حضور نے دعا تعلیم دی، آپ تو پڑھتے ہوں گے اللہم بسمک اموت واحیا. اسی طرح ایک اور دعا ہے بخاری شریف میں، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفع ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین، جس کا مفہوم یا اللہ میں تیرے نام سے سونے کے لیے جا رہا ہوں. اے اللہ میں صبح اٹھوں گا تو تیرے کرم سے اٹھوں گا. اے اللہ جب میں سو جاؤں نیند میں مجھے موت آئے تو مجھے بخش دینا. کتنی پیاری دعا، مجھے موت آئے تو بخش دینا. اور اے اللہ وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اگر میری روح واپس لوٹا دی، میں صبح اٹھ گیا تو یا اللہ جیسے تو اپنے ولیوں کی حفاظت فرماتا ہے میرے ایمان کی حفاظت فرما. فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظْ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ. ہمارے نبی نے اتنے میں بس نہیں کیا کہ میرے ایمان کی حفاظت فرما.